بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشراق، نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 2 یا 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں جن کا ثواب ایک حج و عمرہ کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة۔ سنن الترمذی 589۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، عن حسن بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الفجر ثم قعد في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قال فصلى ركعتين حرم الله على النار أن تلفعه أو تطعمه۔ شعب الایمان للبہقی 2958۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے کہ اسے جھلسائے یا کھائے۔ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ ایسی چیزیں جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جان بوجھ کر کھا پی لی تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ جان بوجھ کر روزہ کی حالت میں ہم بستری کر لی، سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ مسواک کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ غیبت کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ اگر کوئی مرد بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور بیوی راضی نہ ہو تو مرد پر قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں اور عورت پر صرف قضا لازم ہے۔ اگر ابتدا میں عورت راضی نہ ہو اور دخول کے بعد راضی ہو جائے تب بھی عورت پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ عورت نے یہ سوچ کر کہ آج مجھے حیض آئے گا اور روزہ توڑ دیا، پھر حیض نہیں آیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی رہے ہوں تو جو ہی روزہ یاد آئے یا کوئی یاد کروائے تو منہ میں موجود کھانے کو فوراً پھینک دیں۔ اگر یاد آنے یا یاد کروائے جانے کے بعد منہ میں موجود کھانا کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ فدیہ، ایسا مسلمان مرد یا عورت جو بڑھاپے یا کسی مستقل بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور یہ عذر دائمی یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو تو اس صورت میں ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ اور جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانا کا بدلہ ہے، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ عدم طاقت اور کفارہ کے فدیہ میں فرق، دونوں کا فدیہ یکساں ہے، مقدار میں کوئی فرق نہیں، البتہ تعداد میں فرق ہے، اس طور پر کہ رمضان کے روزے زیادہ سے زیادہ 30 ہوتے ہیں اور کفارہ کے روزے 60 ہوتے ہیں۔ عدم طاقت اور کفارہ دونوں صورتوں میں ہر ایک روزے کے بدلے
ایک مسکین کو صبح و شام 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کھانا کھلانے کے بجائے اجناس میں سے کوئی جنس دینا چاہے یا ان کے بدلی نقدی دینا چاہے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مثلا گندم 2.25 کلو ہر روزے کے بدلے، یا کھجور 3.5 کلو ہر روزے کے بدلے، یا جو 3.5 کلو ہر روزے کے بدلے، یا کشمش 3.5 کلو ہر روزے کے بدلے۔ کشمش، کھجور، گندم اور جو کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے تو اس کی قیمت مذکورہ اشیاء میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے۔ کھانا کھاتے وقت کی دعا: بسم اللہ وبرکۃ اللہ۔ المستدرک للحاکم 7166۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں، درمیان میں یاد آئے تو یہ دعا پڑھے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سنن ابی داؤد 7769۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع میں بھی اور اخیر میں بھی۔ کھانا کھانے کی بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کنز الاعمال 18179۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔